تعلقات بنایا، مسلمان بنایا، اور اس پر بھی قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے یہ وہ احسانات ہیں، یہ وہ انعامات ہیں جن کا شکریہ ہم ادا کرنا چاہیں تو پوری زندگی میں نہیں کر سکتے۔ جائے کہ اللہ کی دیگر عنایات کا ہم شکریہ ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس احسان کا بھی ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ وہ چاہتا تو جانور بھی بنا سکتا تھا اور چڑیا بھی بنا سکتا تھا، اور پھر انسان بنا کر آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ معاذ اللہ ہم کافروں یا مشرکوں میں ہوتے، بلکہ مسلمان بنایا، اور مسلمان بنا کر کے بھی آزاد نہیں چھوڑا کہ آپ فرقوں میں بٹ جاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جماعت کے ساتھ رکھا اور قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ایک اسپیشل ہدایت جو اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ نعمت اللہ نے بہت کم لوگوں کو دی ہے۔ آج ان لوگوں سے ملیے جو بائی چوائس مطالعہ کر کے دین کو سمجھ کے اس راستے میں آ رہے ہیں اور مشکلات و مصائب کا سامنا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام آپ کو بیٹھے بٹھائے دیا۔ بیش بہا درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور کتاب کے تمام آل و اصحاب پر، جن کے ذریعے، جن کی محنتوں، جد و جہد اور کوششوں سے یہ دین ہم اور آپ تک بیائے نہیں پہنچا جیسے 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، جس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی افتراق نہیں، کوئی انتشار نہیں۔ وہ قرآن جو 14 سال پہلے نازل ہوا وہ آج بھی آپ کے بیچ میں ایسے ہی موجود ہے، زیر و زبر کا فرق نہیں آیا، اور جو حدیث محدثین نے جمع کی ہے وہ ساری حدیثیں آپ کے پاس بعینی موجود ہیں، جس میں اللہ کے رسول کے فرمودات، آپ کے عملیات اور آپ کے جو احکامات ہیں وہ سب ویسے کے ویسے موجود ہیں۔ آج تک کسی کو اس میں بھی چھیڑ چھاڑ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، اور نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی ضمانت لی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرتے ہی رہیں گے۔ اور اس سلسلے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے رسول وہی بولتے ہیں جو رب چاہتا ہے، لہذا ہزار کوششوں کے باوجود بھی دنیا میں آج تک کسی نے قرآن میں یا حدیث میں تبدیلی کی کوشش تو کی ہے بہت سے لوگوں نے۔ ابھی حال ہی میں آپ کے انڈیا میں ایک آدمی نیا قرآن لکھا ہے، لیکن وہ وہی فلاپ ہو جاتا ہے، کوئی مسلمان اسے ہاتھ نہیں لگاتا، اور آخرکار وہ سارے نسخے یوں ہی بیکار ہو جاتے ہیں۔ 3-4 خطبوں میں اسلام کی بنیاد یعنی توحید کا ذکر ہوا، جو آپ نے بڑی دل جمعی سے سنا، اور یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کے بغیر سب بیکار ہے۔ لیکن توحید کا آدھا حصہ آپ نے سنا تھا، توحید کا دوسرا آدھا حصہ بھی باقی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورا کلمہ یہ ہے۔ ہم 2 بات کا اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اللہ تیری عبادت میں ہم کبھی کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور اس بات کا وعدہ ہم اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ تیرے رسول کی ہمیشہ زندگی بھر اطاعت کریں گے، رسول کی بات مانیں گے، رسول کی لائی ہوئی شریعت کو تسلیم کریں گے دل سے، اس پر چلیں گے، مخالفت نہیں کریں گے۔ اور آپ جب اس بات کا وعدہ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کی زبان سے آپ کو جنت کی بشارت اس دنیا میں دی جاتی ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس نے توحید کا اقرار کر لیا، یہ اقرار زبانی نہیں ہے، دل سے عمل کر کے، اس کا ثبوت دے کر کے عمل سے، اور زبان سے اقرار تو لاسٹ میں آتا ہے، پہلے دل میں وہ بات جمتی ہے، پھر اس کا ثبوت آپ عمل سے دیتے ہیں کہ واقعی اللہ اس کے رسول کے ہی ماننے والے آپ ہیں، تو پھر اس کا اقرار بھی آپ کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو شخص اس بات کی ضمانت دیتا ہے، دل سے مانتا ہے، اللہ کے رسول نے اس کو بشارت دی ہے مختلف احادیث کے اندر کہ جنت میں وہ جائے گا، جہنم اس پر حرام۔ لیکن اس بات کو ہم مانتے تو ہیں، عمل سے اس کا ثبوت نہیں دیتے، یہیں پر آ کر ہمارے اندر کمی آ جاتی، عملاً ہمیں اسے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ تو آج آئیے محمد رسول اللہ پر گفتگو کریں گے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم اللہ کا رسول مانیں، دل سے
صرف زبان سے نہیں، عمل سے، صرف قول سے نہیں، بلکہ قول کے ذریعے ہم ثابت کریں کہ واقعی ہم رسول کے ہی ماننے والے ہیں، اور میرا دل بھی اس بات کو تسلیم کرے کہ اللہ کے رسول نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ حق ہے، من جانب اللہ ہے، اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے نہیں کہا۔ رسول کو رسول ماننا اتنا آسان نہیں۔ آج آپ دیکھیے یہ آیتیں موجود ہیں قرآن کے اندر، حدیث موجود ہے، لیکن لوگ جو مسلمان کہلاتے ہیں افراط اور تفریط میں مبتلا، کوئی رسول کو بشر ہی نہیں مانتا، کوئی رسول کو ما فوق البشر سمجھتا، انسانیت سے اوپر کی چیز سمجھتا۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان ہی نہ ماننا، نور مان لینا، یہ تو حقیقت ہی بدل دی لوگوں نے رسول کی۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو رسول کو رسول مانتے ہیں، انسان مانتے ہیں لیکن ما فوق الانسان مانتے ہیں۔ وہ بزرگوں کی کرامتوں میں اتنی ڈوب جاتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کو بھی بہت اوپر اٹھا دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو لوگ بزرگوں میں اتنا غلو کر سکتے ہیں وہ رسول میں کتنا غلو کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی مسلمان نہیں۔ آئیے اس سلسلے میں کچھ شہادتیں ہم پیش کریں آپ کے سامنے میں قرآن سے۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اپنے رسول کو مخاطب کر کے کہا کہ اے رسول، آپ سے پہلے بھی میں نے بہتوں رسول کو بھیجا، آپ واحد رسول نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی ہم نے بہتوں کو رسول بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی رسول، عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول، نوح بھی رسول، ابراہیم علیہ السلام بھی، بہت سارے انبیاء، بہتوں کو رسول بنایا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی ہم نے بہتوں کو رسول بنا کر بھیجا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان سب رسولوں کو بیوی بچوں والا بنایا۔ سب کے پاس بیویاں تھیں، سب کے پاس بچے تھے، سب انسان تھے، جیسے ہمارے اور آپ کے پاس بیویاں بچے ہوتے ہیں ویسے ان کے پاس بھی، جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں وہ بھی ہوئے، ہم شفا پاتے ہیں وہ بھی ہوئے، ہم زندگی اور موت سے گزرتے ہیں وہ بھی گزرے۔ وہ انسان ہوتے ہیں، ما فوق البشر نہیں ہوتے، انسانیت سے اوپر نہیں ہوتے یا نور نہیں ہوتے۔ یہ عقیدہ رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ کچھ لوگ ملیں گے آپ کو، اگر آپ نے رسول کو بشر کہہ دیا تو لڑ جائیں گے آپ سے۔ دراصل یہ وہ مزاج ہے جو مکے والا، مشرکین مکہ ان کا تصور تھا کہ رسول انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے بار بار کہا اور ان کی باتوں کو اللہ نے قرآن میں جگہ دیا۔ ان کا یہ تصور تھا کہ رسول تو آسمان سے آنا چاہیے، ما فوق الفطرت، طاقتوں کا مالک ہونا چاہیے، وہ جو چاہے کر لے۔ یہ انسان کیسے رسول ہو سکتا؟ اللہ کے رسول بزنس بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے۔ یہ مشرکین مکہ تعجب سے کہتے تھے، ان کی بات اللہ نے قرآن میں لی۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، بھلا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا، بازار میں چلتا پھرتا، بزنس بیوپار بھی کرتا، بھلا یہ کیسے رسول ہو سکتا؟ یہ تصور کس کا تھا؟ مشرکین مکہ کا تھا۔ اللہ کا کہنا کیا تھا؟ اللہ فرماتا کیا تھا؟ اللہ کیا چاہتا تھا آپ سے؟ کہ آپ رسول کو بشر مانو۔ نبوت کے 10ویں سال میں مشرکین مکہ نے آپ کو ایک بار عاجز کرنے کے لیے اپنے عقیدے کے مطابق گھیر لیا۔ نبوت کا 10واں سال بڑا مشکل سال تھا اللہ کے رسول کے اوپر۔ چچا کا بھی انتقال ہو گیا جو آپ کے پشت پناہ تھے، اور اسی سال آپ کی بیوی کا بھی انتقال ہوا تھا خدیجہ کا، 2-4 مہینے آگے پیچھے۔ اس سال کو اللہ کے رسول نے عام الحزن قرار دیا، غم کا سال۔ اللہ کے رسول کے لیے 2 بڑی مصیبت تھی کہ بیوی جیسی غم گسار رہتے خدیجہ تھی وہ بھی چل بسی، چچا جو سب سے بڑے پشت پناہ تھے اس مکے کے اندر، آپ کی ہمدردی کرنے والے، آپ کی مدد کرنے والے، اور مشرکین کے لیے ڈھال بنے رہتے تھے آپ ہمیشہ، اور آپ کی وجہ سے کوئی آپ پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، دونوں چل بسے۔ اس سال مشرکین مکہ نے آپ کو گھیر لیا اور کیا کہا؟ 15واں پارہ پڑھیے، سورہ بنو اسرائیل پڑھیے، اور سورہ بنو اسرائیل پڑھیے، اور آیت نمبر 97 سے لے کر کے 91 تک پڑھ جائیے۔
مشرکین مکہ نے آپ کے سامنے میں 4-5 مطالبات رکھے. کہا وَلَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا, ہم آپ کو نبی مان ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ زمین سے کوئی چشمہ نکال کر نہیں دکھا دیں. اگر واقعی آپ نبی ہے چلیے اس زمین سے چشمہ جاری کر دیجئے پانی کا. ہمارے اور آپ کے لیے یہ مطالبہ بیجا بیکار سا کہلائے گا, مکے والوں کے لیے بڑی بات تھی, پانی ان کے یہاں تھا نہیں. لے دے کے وہی آب زمزم تھا جس کو پیتے تھے, وہ چاہتے تھے گھر گھر پانی ہو جیسے آج ہمارے یہاں ہے. انہوں نے مطالبہ رکھا لن نؤمن لک حتی تفجر من الارض ينبوعا, ہم آپ پر ایمان ہرگز نہیں لائیں گے جب تک زمین سے آپ چشمہ جاری نہ کرتے. او یکون لک جنت من نخیل وعناب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا, یا پھر آپ کے پاس ایسے باغات ہونی چاہیے جس میں کھجور بھی ہو, انگور بھی ہو, بیچ میں نہریں بھی چل رہی ہو. اگر آپ رسول ہیں تو کر کے دکھاؤ نا, آپ تو خود غریب آدمی, آپ کے پاس ساری فیسلٹی ہونی چاہیے. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا, اور اے رسول بڑی قیامت کی ذکر کرتے ہو, کہتے ہو قیامت آئے گی, آسمان ٹوٹے گا پھوٹے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. اگر ایسی ہی بات ہے تو آسمان کے ٹکڑے کر کے گرا دو ہمارے اوپر. او تسقط السماء, یا آسمان کے ٹکڑے کر کے گرا دو, کما زعمت علینا, جیسا کہ تم بیان کرتے ہو, ٹکڑے ٹکڑے کر کے گراؤ. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا, اور اگر واقعی آپ رسول ہو, طاقت میں ہو, تو پھر اللہ کو سامنے لے آؤ, فرشتے کو لے آؤ میرے سامنے, میں دیکھوں گا, ایمان لے آؤں گا. او یکون لک بیت من زخرف, 5واں مطالبہ تھا یا آپ کے پاس سونے کا محل ہو, میں جب ہی مانوں گا آپ کو رسول, کیا آپ کے پاس اپنا محل ہو سونے کا. او ترقی فی السماء, یا پھر آپ آسمان پہ چڑھیے, ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تماشا, رسول ہے, پاور ہے, چڑھ کے دکھائیے آسمان پہ. وَلَمْ نُؤْمِنَ لُقِيَّكَ, اور صرف چڑھنے سے ہم مسلمان نہیں ہوں گے, مومن نہیں ہوں گے, یہاں تک کہ آپ آسمان پہ جا کے کتاب لے کے اتریے. حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ, جس کو ہم خود پڑھیں, اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ واقعی آپ رسول ہیں اور اللہ کے پاس سے کتاب لے کے آئیں. اتنے سارے مطالبات رکھے, کیوں رکھے؟ اس لیے کہ ان کا تصور تھا رسول عام انسان نہیں ہوتا, رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس پاور ہو, وہ جو چاہے کر سکتا ہو. اور آج یہی بات مسلمان بھی کچھ کہہ رہے ہیں, ان کے یہاں بھی ہے کہ رسول مختار کل ہے, سارے اختیار کے مالک ہیں. تو بھیا اللہ میں اور رسول میں فرق کیا رہے گا؟ اللہ تو آپ کو تصور یہ دینا چاہتا ہے کہ مختار کل صرف اللہ ہے, جو چاہے صرف وہی کر سکتا ہے, دوسرا کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور یہ اختیارات بٹ رہے ہیں. رسول تو رسول بزرگوں میں لوگوں نے بانٹ دی, مختار بنا دیا, اور اللہ کی صفت میں شریک کر دیا. آپ سوچئے کہاں ہے ایمان؟ جانتے ہیں ان تمام باتوں کا کیا جواب آیا آسمان سے؟ اتنے 5 مطالبات جو مشرکین مکہ نے رکھے, اللہ کی طرف سے ایک جواب آیا, قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا. اے رسول ان مشرکین مکہ کو آپ جواب دیجئے کہ میرا رب پاک ہے ہر طرح کا شرک سے. اگر میں یہ کام کرنے لگوں تو پھر میں بھی اللہ کا شریک بن جاؤں گا نا, یہ پاور تو اللہ کا ہے. اگر میں بھی یہ کام کروں کہ زمین سے چشمہ نکال دوں, آسمان کے ٹکڑے کر دوں, میرے پاس سونے کا گھر ہو جائے, میں باغات میرے پاس ہوں جس میں نہریں رواں ہوں, کھجور ہو, انگور ہو, اگر میرے پاس یہ سارے پاور آ گئے, میں اپنی پاور سے کر لیا, تو پھر رب میں اور میرے میں فرق کیا رہے گا؟ میں رب کا شریک ہو جاؤں گا, اور میرا رب شرک سے پاک ہے, تو اس کا کوئی شریک نہیں. حل کنت الا بشر رسولا, اقرار کروایا, رسول کی زبان سے جواب دلوایا. آپ کہیے میں تو صرف ایک بشر ہوں, ایک انسان ہوں جو رسول بنا دیا گیا ہوں. میں ایک عام انسان ہوں تمہاری طرح سے, اور میں رسول بنایا گیا. یہ جواب تھا, یہ اقرار تھا اللہ کے رسول کا, کیا آپ نے اپنی بشریت اور اپنی انسانیت کا اقرار کیا. اس لیے سیرت النبی جاننے سے پہلے یہ بات آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول انسان تھے, بشر تھے, نور نہیں تھے, ما فوق البشر نہیں تھے, بشر سے اوپر کی چیز نہیں تھے. ہاں, اللہ کے رسول نے آپ کو ایک عہدہ دیا تھا رسالت کا. یہ عہدہ اتنا بڑا تھا, اتنی باعظمت تھا
کہ اگر پوری دنیا کا کوئی ایک آدمی صدر اور راشٹرپتی بن جائے، پوری کائنات کا اگر ایک آدمی وزیر اعظم بن جائے یا ایک ہی آدمی راشٹرپتی بن جائے، مالک بن جائے، حکمراں بن جائے، تو بھی رسول کے جوتے کے نیچے جو مٹی آئی ہے اس کے برابری کوئی نہیں کر سکتا، وہ بادشاہ نہیں کر سکتا، وہ راشٹرپتی نہیں کر سکتا، کیونکہ رسالت کا جو عہدہ ہے نا وہ اتنا عظیم عہدہ ہے، اس عہدے کے سامنے میں ساری دنیا کی ساری نعمتیں پھیل، ساری عزتیں پھیل ہیں۔ نبوت اور رسالت یہ اللہ کی طرف سے ایسا عظیم عہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ جس پہ رحم کرتا ہے اسے ہی دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے مکے میں، والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ۔ والد کا انتقال اسی وقت ہو گیا تھا جب آپ شکم مادر میں تھے، اور ماں کا انتقال ہوا اس وقت جب آپ 4 یا 6 سال کا تھے۔ خاندانی اعتبار سے نہایت ہی اونچے خاندان بنو ہاشم، جو عرب میں سب سے اونچا خاندان تھا قریش کا، اس خاندان میں آپ پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نبیوں کو ایسی اعلیٰ نسل میں پیدا کرتا۔ پیدا ہوئے، آپ کے دادا اور آپ کے سارے خاندان والے اسی پرانے دین پر تھے، وہ سب شرک کر رہے تھے، اور اسی حالت میں ان کی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ آپ کو اٹھا کر اپنے گود میں لے گئے خانہ کعبہ میں، آپ کے لیے دعا کی، آپ کا نام محمد رکھا، ماں نے آپ کا نام احمد رکھا۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے یا 8 سال کے ہوئے تو اپنے نانیال اور دادیال جو مدینے میں تھا، آپ اپنی ماں کے ساتھ، اپنے دادا کے ساتھ، پورے قافلہ کے ساتھ مدینہ گئے، اور 1 مہینہ قیام کے بعد جب لوٹ رہے تھے، جب آپ کی عمر صرف 8 سال تھی، راستے میں ایک جگہ ہے مقام ابوا، وہاں ماں کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول کی ماں کا قبر اسی جگہ پر ہے، مدینہ اور مکہ کے راستے میں آتا ہے، ابوا ایک جگہ ہے، وہیں دفن کر دی گئی۔ دادا لے کے آئے اور بڑی عزت کی محبت کے ساتھ آپ کو پالا پوسا۔ جب 8 سال کی عمر آپ کی مکمل ہو گئی تو ابو عبد المطلب کا انتقال ہونے لگا، دادا کا، اور انتقال کرتے کرتے انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا، اور ابو طالب کے ذمہ کیا کہ اس بھتیجے کا خیال رکھنا۔ چنانچہ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، اور جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے، 12 سال کے لگ بھگ ہوئے، آپ مکے میں لوگوں کی بکریاں چراتے تھے، اجرت پہ، تھوڑے پیسے پہ آپ بکریاں چراتے تھے تاکہ ذریعہ معاش حاصل کیا جائے۔ اور یاد رکھیے، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرحلے سے گزارا، بکریاں چرانے کا جو دیا ہے وہ ہر نبی کو دیا ہے، کیونکہ بکری چرانے والے بڑے متحمل ہوتے ہیں، جو عہدہ آپ کو ملنے والا تھا اس کے لیے ایک متحمل انسان کی ضرورت تھی۔ چنانچہ سارے نبیوں کی تاریخ پڑھ جائیے آپ، ہر نبی کی تاریخ میں یہ ملے گا آپ کو کہ نبیوں نے بکریاں چرائی۔ پھر اور بڑے ہوئے، چچا کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام گئے، اور راستے میں ایک راہب نے، ایک عالم نے جو عیسائیوں کا عالم تھا، اس نے پہچان لیا کہ آپ نبی ہیں۔ انہوں نے چچا کو مشورہ دیا کہ آپ یہیں سے واپس چلے جائیے، آگے آپ جائیں گے یہودی ہے اور وہ سب دشمن ہے آخری رسول، اور یہ بچہ ہونے والا رسول ہے، کیونکہ جس وقت آپ لوگ آئے ہیں ہر پتھر نے، ہر درخت نے سلام کیا، اور ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے بشارت کہ اس درخت کے نیچے جو ٹھہرے گا وہ نبی ہوگا، اور پتھر اور درخت بھی اس کو سلام کریں گے۔ چنانچہ چچا ابو طالب نے وہیں اپنا مال اونے پونے بیچا، بھتیجوں کو لے کے مکہ آ گئے۔ آپ جب 25 سال کے ہوئے تو آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، جو مکے کی سب سے معزز خاتون، سب سے مالدار خاتون۔ شادی کے بعد رہنے لگے آپ 40 سال۔ جب آپ کی عمر پہنچی تو آپ سوچ لیجئے حضرت خدیجہ کی عمر کہاں پہنچی ہو، یہ پہلی شادی تھی آپ، اور حضرت خدیجہ سے 2 بچے، 4 بیٹیاں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے عمر کے 40ویں سال میں ملی ہے، لہٰذا اپنی بات ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ یہ سب تمہید تھی تاکہ آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جان لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت کیسے ملی، کیا ہوا؟ نبوت سے پہلے اللہ کے رسول کو خلوت پسند آنے لگی،
آپ مشرکوں کے شرک سے بیزار رہتے تھے. 40 سال کی عمر بیتی آپ کے مکے میں اور کبھی آپ بتوں کے پاس نہیں گئے. ناچ گانا سب ہوتا تھا, فحاشی سب ہوتی تھی, لیکن فطرتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شرمیلا بنایا تھا. آپ کبھی ایسے مجمع میں ہی نہیں جاتے تھے, کٹے کٹے رہتے تھے, اور 40 سال کے بعد تو آپ کو خلوت پسند آنے لگی. وہی دین ابراہیمی جو ان کو ملی تھی اپنے باپ دادا سے, اسی پر قائم تھے. لیکن اللہ کے رسول بڑا متجسس تھے, متفکر تھے, پریشان حال تھے کہ دین کیا ہے. جس دور سے ہم اور آپ گزرتے ہیں, سوچتے ہیں نا, اتنے سارے چل رہے ہیں لوگ, جماعتیں چل رہی, فرقے چل رہے ہیں, کیا حق ہے کیا نہ حق ہے. آپ کو بھی متجسس ہونا چاہیے. اللہ کے رسول متجسس ہوئے, اور اس میں اکثر اللہ کے رسول تنہائی اختیار کرنے لگے, تنہا بیٹھے رہتے تھے. اور ہر سال رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول غار حرا میں چلے جاتے تھے. غار حرا ایک پہاڑ ہے, بہت اونچا پہاڑ ہے, مکہ سے 3 میل کی دوری پر ہے, 4.5 کلومیٹر ہے. اب تو مکے میں آ گیا. وہاں پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے, ایک کھو ہے, خلا ہے. آپ جا کے اس میں بیٹھ جایا کرتے تھے. بیوی بھی اتنی نیک تھی کہ آپ کو اس کے لیے باقاعدہ توشہ بنا کے دیتی تھی, تاکہ آپ وہاں رہیں, ہفتہ بھر کھائے پیے اور آرام سے وہاں رہیں, آپ عبادت کریں اللہ کی. اللہ کے رسول وہی جاتے تھے اور ہفتوں رہتے تھے. بس تجسس تھا کہ دین کیا ہے اور حق کیا ہے, مذہب صحیح کیا. ایک دن آپ اسی غار حرا میں تھے, رمضان کا مہینہ تھا, رات 21 کی تھی, طاق رات تھی اور 21 کی تھی. اچانک ایک آدمی آیا اللہ کے رسول کے پاس, جس کو اللہ کے رسول نے کبھی نہیں دیکھا تھا. اس نے آ کر کہا, اقرا, پڑھیے. اللہ کے رسول نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, یہ پہلی حدیث وحی کے بارے میں جہاں سے آپ کو نبوت ملی ہے. اس آدمی نے کہا, اقرا, پڑھیے. آپ نے فرمایا, ما انا بقارئ, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. اللہ کے رسول پڑھے ہوئے تھے نا, لکھنا جانتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے آپ کو رکھا ہی ان پڑھ, تاکہ آپ کے ذریعے جو نظام دنیا کے سامنے آئے تو دنیا پھر یہ نہ کہے کہ پڑھا لکھا آدمی تھا, چالاک آدمی تھا, اس نے ایک نظام بنا کے دیا ہے, اسی کا نام اسلام. آپ کے ذریعے ایک ایسا انقلاب لایا گیا تاکہ ہر آدمی, دنیا کا ہر انسان سوچنے مجبور ہو جائے کہ ایک ایسا آدمی جو ان پڑھ ہے, جو نہ پڑھ سکتا نہ لکھ سکتا, ظاہر سی بات ہے اس کے ذریعے نظام آ رہا ہے تو کوئی طاقت ہے جس نے نظام دیا. مکے میں ایک آدھ لوگ پڑھے لکھے تھے, ایسا نہیں کہ مکہ بالکل ہی جاہل تھا. ویسے سب اس زمانے میں پڑھا ہوا ہونا عیب کی بات تھی. یہ بھی یاد رکھیے کہ اس زمانے میں پڑھا لکھا ہونا عیب کی بات تھی. ہر آدمی ہر بات کو زبانی یاد رکھتا تھا. آج آپ کا ٹیلی فون نمبر یاد نہیں, آپ کی بیگم کا یاد نہیں, آپ کے گھر والوں کا یاد نہیں رہتا, آپ سیو کرتے ہیں. عربوں کا معاملہ آج بھی یہ ہے کہ اتنا یاد ہوتا ہے ان کو, اس قدر ان کی یادداشت ہے. کیا آپ نے اگر 5 سال پہلے کوئی بات کی ہے تو جن جملوں میں کی ہے انہی جملوں کے ساتھ دوہرا دیں گے وہ. اتنی اس کی یادداشت اس زمانے میں تو سوچیے ہی مت. امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں زبانی آتی ہے روایت سمیت. آج کے دور میں 100 حدیثیں کو یاد کر لے روایت سمیت تو بہت بڑا آدمی کہلاتا ہے. کیوں؟ یادداشت مضبوط تھی ان کی. آج ہماری یادداشت کمزور ہے. یہ عربوں کی خصوصیت. اس آدمی نے کہا, اقرا, پڑھیے. آپ نے فرمایا, ما انا بقارئ, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, فاخذنی, اس نے مجھے پکڑ لیا, فقدتنی, اس نے مجھے سینے سے لگایا, دبوچا, اتنا زبردست طریقے سے دبایا کہ مجھے پریشانی ہونے لگی, حتی بلغ منی الجہد, میں پسینہ پسینہ ہو گیا. ثم ارسلنی, پھر چھوڑ دیا اس نے. پھر اس نے کہا, اقرا, پڑھیے. میں نے پھر وہی جواب دیا, ما انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے پھر مجھے پکڑا, پھر سینے سے لگایا, دبایا, اتنا دبایا, حتی بلغ منی الجہد, مجھے پریشانی ہونے لگی. ثم ارسلنی, پھر چھوڑ دیا اس نے مجھے. پھر تیسری بار لگایا مجھے گلے سے, کہا, اقرا, پڑھیے. میں نے وہی جواب دیا, ما انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں. اس نے پھر سینے سے لگایا, پھر دبایا, پھر چھوڑ دیا. اور چوتھی بار میں اس نے کہا, اقرا باسم ربک الذی خلق,
خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم الانسان بالقلم. پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یہ پہلی آیت ہے سورہ اقرا کی پہلی آیت ہے 30ویں پارے میں جو نازل ہوئی تھی اللہ کے رسول پر. اقرا باسم ربک الذی خلق, اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق, انسان کو پیدا کیا ایک جمے ہوئے خون سے. منی جب جاتی ہے رحم کے اندر, ماں کے پیٹ میں رحم کے اندر, تو سب سے پہلے 40 دن تک خون کی شکل ہوتی ہے, جمے ہوئے خون کی شکل ہو جاتی ہے اسے, جیسے خون جم جاتا ہے. پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے جمے ہوئے خون سے انسان کو بنایا. پھر وہی جمع ہوا لوتھڑا جو ہوتا ہے گوشت میں بدلتا ہے 40 دن کے بعد, اور پھر 40 دن کے بعد وہی گوشت سے ہڈی نکلتی ہے, پھر اس ہڈی کے بعد ہاتھ پیر آنکھ ناک بننے شروع ہوتے ہیں. قرآن کے اندر یہ 1400 سال پہلے سارے مراحل موجود ہیں کہ آج سائنٹسٹ مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ محمد سائنٹسٹ تھے کیا. یہ سب کچھ اس زمانے میں کہا گیا, اور بہت سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں پڑھ پڑھ کے. اللہ کے رسول ان آیتوں کو لے کے, وہ تو چلے گئے, آنے والا چلا گیا. اللہ کے رسول غار حرا سے نکلے چونکہ آپ بہت پریشان ہو گئے تھے, بڑی پریشانی ہو گئی تھی آپ کو, اور بہت گھبرا گئے تھے آپ. بار بار سینے سے لگانا دبانا, پھر قرآن کا بوجھ. یہ پہلی آیت جو نازل ہوئی, آپ وہاں سے چلے اترے اس پہاڑ سے, اور گرتے پڑتے کئی بار رستے میں آپ گرے پڑے بھی. اس طریقے سے بھاگتے بھاگتے اپنی بیوی کے پاس پہنچے مکہ, خدیجہ کے پاس, اور جاتے ہی کہا زملونی زملونی, مجھے کمبل اڑاؤ, مجھے کمبل اڑاؤ. سارے بچوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا, آپ لیٹ گئے. تھوڑی دیر تک آپ کمبل میں رہے, لیٹے رہے, یہاں تک کہ گھبراہٹ دور ہو گئی آپ, حتی ذاب الروع, یہاں تک کہ گھبراہٹ آپ کی دور ہو گئی, جو گھبراہٹ تھی آپ کے سینے میں. اس کے بعد اٹھ کے بیٹھے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہا, اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہا, یا خدیجہ انی خشیت علی نفسی, خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے, یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میں زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا. ابھی بھی اللہ کے رسول کو پتہ نہیں ہے کہ میں نبی ہوں یا نبی بنایا جا رہا ہوں, کہ قرآن کی آیت ہے, اترنے والا کون ہے یہ پتہ نہیں. اللہ کے رسول اپنی بیوی سے اپنی پریشانی کا ذکر کر رہے ہو, کہہ رہے ہیں یا خدیجہ انی خشیت علی نفسی, خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے, یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا. اب حضرت خدیجہ کا جواب سنیے, کیا پیارا جواب تھا. دنیا کی واحد عقل مند عورت, آج تک اتنی بڑی عقل مند خاتون نہیں گزری. انہوں نے کہا کلا واللہ لا تخزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں, ایسا مت سوچئے آپ, اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا, آپ پریشان مت ہوئیے, آپ کو جان کا ڈر نہیں ہے. یہ دلاسا دینے والی بات. اپنے یہاں کی بیویاں ہوتی تو کیا کہتی ہیں, جا کے پڑے رہتے ہو, اب سمجھو جو ہوا ہوا. انہوں نے دلاسا دیا, کہا کلا واللہ, ہرگز نہیں, ایسا مت سوچئے, لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں, کس بیس پہ کہا حضرت خدیجہ نے, کس بیس پہ کہا اپنے شوہر کو کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. دلیل سنیے اور اس دلیل سے نصیحت پکڑیے آپ. اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا کی سب سے واحد اور عقل مند خاتون. کیا دلیل دی, انک لتصل الرحم, آپ تو وہ انسان ہیں جو رشتہ داریاں نبھاتے ہیں, رشتہ دور کا ہو قریب کا ہو, آپ رشتے نبھاتے ہیں, سب کی خیریت معلوم کرتے ہیں, سب کی مدد کرتے ہیں, سب کا آسرا بنتے ہو, سہارا بنتے ہیں, سب کو دلاسا دیتے ہیں. اور ایسے انسان کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرتا جو رشتہ داروں کے کام آئے, جن کے دلوں میں یہ ہمدردی اور محبت ہو رشتہ داروں کے لیے, جو ملے اپنی بہنوں سے بھی, اپنے بھائیوں سے بھی, اپنے بہنوئی سے بھی, دور کا رشتہ ہو, خالہ ہو, دادی نانی, دور کا بھی رشتہ ہو, اس کا بھی لحاظ رکھے, اس کے پاس جائے, اس سے خیریت پوچھے, اس کی مدد کرے. ایسا انسان کبھی ضائع نہیں ہوتا. کیوں,
اس لیے کہ ہر ہاتھ آپ کی دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ دور کے رشتے کا خیال رکھتے ہیں, خالہ, خالہ زاد بہن اور دور کا رشتہ. جب جاتے ہیں خیریت پوچھتے ہیں تو وہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں. اے اللہ ان کو سدا زندہ رکھنا, صحیح سالم رکھنا, عزت دینا, دولت دینا. آپ جہاں جائیں گے رشتہ داروں کے پاس وہ آپ کے ہمدرد بن جائیں گے. سینکڑوں ہاتھ آپ کے لیے دعا کے لیے اٹھیں گے, آپ کے لیے, آپ کی خیریت کے لیے. آج کیا حال ہے ہمارا؟ بھائی سے بول چال نہیں, بہن سے بول چال نہیں, اپنے خاندان میں بول چال نہیں. دور کا رشتہ تو کون دیکھتا؟ دنیا والوں سے بڑی پہچان ہے آپ کی, لیکن اپنے خاندان والوں سے پہچان نہیں رہ گئی. یہ انسانیت کے خلاف بات. اسی بنیاد پر اللہ کے رسول کی بیوی نے کہا اللہ کے رسول کو, انک لتصل الرحم, اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. جس کے لیے اتنے ہاتھ اٹھے ہو دعا کے لیے, اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا. یہ تو ہم لوگ بدقسمت ہیں کہ محض اپنی انا کی خاطر, اپنے نفس کی تسکین کے لیے بھائی کو چھوڑے بیٹھے ہیں, بہن کو چھوڑے بیٹھے ہیں, خالہ کو چھوڑے بیٹھے ہیں. ماں کے رشتہ داروں کا خیال نہیں, باپ کے رشتہ داروں کا خیال نہیں. ہم تو اپنے آپ میں مگن ہیں. غیروں سے دوستی ہے, اپنوں سے نفرت اور دشمنی. چنانچہ بیوی نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. پہلی دلیل انک لتصل الرحم, کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, رشتے نبھاتے ہیں. وتحمل الکل, دوسری دلیل آپ بے سہارا, بے بس, بے کس کا سہارا بنتے ہیں. وہ آپ کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو, اس شہر کا یا جہاں کا بھی جو مل جاتا ہے بے سہارا, بے کس, آپ اس کی مدد کرتے ہیں, آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں. چنانچہ آپ نے سنا ہوگا ایک واقعہ, ایک بڑھیا جو آپ کی بڑی مخالف تھی اور آپ ہی کی وجہ سے بھاگی جا رہی تھی موٹا باندھ کر کے, اور جو اٹھ نہیں رہا تھا اس سے بوجھا, تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ اماں ہمیں اٹھا دو, ہم تمہیں پہنچا دیتے ہیں کہاں جاؤ گی. اور اللہ کے رسول اس کو لے کے چلے, پیچھے پیچھے بڑھیا آگے آگے. اور جب مکے سے باہر ہو گئی تو اس نے کہا بیٹا رکھ دو, اب یہاں سے میں چلی جاؤں گی. اور کہا کہ بڑی ہمدردی کی دعائیں دی اس نے, اور لاجات میں جاتے جاتے لاسٹ میں صرف یہ کہا کہ میں مکہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ محمد نامی ایک آدمی پیدا ہو گیا یہاں پہ جو لوگوں کو دین سے بہکاتا ہے, اس محمد سے نہ ملنا, اس کی بات نہ سننا, اس سے ملنا ہی نہیں. اور جب اللہ کے رسول نے کہا وہ محمد میں ہی تو ہوں, وہی تو مسلمان ہوئی. وہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے, آپ کی خدمات کو دیکھ کر کے, یہ اللہ کے رسول کی عادت تھی رسالت سے پہلے. بعد میں تو آپ چھوڑ دیجئے کہ بعد میں آپ نے کتنا کچھ کیا ہوگا کہ آپ کو دودھ پلانے والی جب خاتون آتی ہے مدینے میں آپ سے ملنے کے لیے تو اپنی چادر آپ بچھا دیتے ہیں کہ یہ میری ماں ہے. آج اپنی ماں کے لیے ہم اتنا نہیں کر سکتے جنہوں نے اللہ کے رسول نے ماں کی رضائی ماں کے لیے کیا, دودھ پلانے والی ماں کے لیے کیا. کیسے برکتیں آئیں گی, کیسے عظمت ملے گی ہمیں اور آپ کو, کیسے مقام ملے گا. آج دیش مخالف ہے, سماج مخالف ہمارا ہوتا چلا جا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیزیں ہمارے اندر نہیں رہی. دلیل دی بیوی نے تحمل الکل, آپ بے کسوں بے بسوں کا سہارا بن جاتے ہیں. وتقری ضعیف, آپ کے اندر خوبیاں ہیں, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. جو بھی مسافر آتا ہے مہمان بنتا ہے. مہمان نوازی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا رشتہ دار ہو مہمان بن جائے. جو بھی مسافر ہو, بھوکا ہو, آپ اس کا سہارا بنتے ہیں, اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں. روٹی چٹنی سے ہی گھر میں جو کچھ بھی اللہ کے رسول نے بھوکے رہ کے بھی کھلایا اپنے مہمانوں کو. ہر مسافر کو جو آنے جانے والا جو آپ کے پاس آ کے ٹھہرا ہے, جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا, آپ کے پاس نہیں تھا. ایک وقت ایسا بھی تھا, ایک مسافر آیا, اللہ کے رسول نے اعلان کیا کون ہے جو اس کو اپنا مہمان بنا لے. اور ایک صحابی لے کے اپنے گھر گئے, اور ان کے گھر کا یہ عالم تھا کہ صرف ایک آدمی کا کھانا گھر میں تھا. بیوی نے, شوہر نے مشورہ کیا, کہا کھاتے وقت چراغ بجھا دینا. اور میزبان جو مہمان انصاری صحابی تھے وہ باتیں کرتے رہے اس انداز میں جیسے میں کھا رہا ہوں, اور سارا کھانا اس مہمان کو کھلایا. بچے بھوکے رہ گئے, بیوی بھوکی رہ گئی, خود بھوکے رہ گئے. اگلے دن قرآن میں آیت نازل ہوئی ان کے لیے. ان کی ایثار, ان کی قربانی کی قدر اللہ نے عرش اعظم کی. یہ ہے مہمان نوازی. وہ توڑین علی نوائب الحق چوتھی دلیل تھی حضرت خدیجہ کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, کیونکہ مصیبتوں میں آپ لوگوں کا سہارا بن جاتے ہیں. جب بھی ناگاہ ہے آپ
کوئی بلا ناگہانی نازل ہوتی ہے تو اس میں آپ سب کا سہارا بنتے ہیں، آپ سب کی مدد کرتے ہیں. یہ وہ خوبیاں ہیں میرے بھائیوں جن خوبیوں کی بنیاد پر حضرت خدیجہ نے کہا تھا اپنے شوہر کو، انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتعین علی نوائل الحق. اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ میں یہ خوبیاں ہیں، اور جن میں یہ خوبیاں ہوں وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا، وہ عظیم بنتا ہے. مسلمان اتنے باعظمت جو رہے ہیں جنہوں نے حکومت کی پوری دنیا پر، اس لیے کہ مسلمانوں میں خوبیاں تھیں. آج مسلمانوں کی عزت عظمت اور قدر جو گھٹ رہی ہے پوری دنیا کے اندر، وہ اس لیے کہ ہم سب مطلبی ہو گئے. ہم سب کو اپنی فکر ہے، اپنے بچے کی فکر ہے، پڑوسی کی فکر نہیں. پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، بھائی کی فکر نہیں، بھتیجے کی فکر نہیں، کس حالت میں کون جی رہا ہے، بلکہ الٹا آدمی سوچتا ہے کہ کس طرح سے ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، میں فائدے میں رہوں، یہ برباد ہو جائے. یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، انسانیت کے بھی خلاف. چنانچہ حضرت خدیجہ نے اگلے دن آپ کو لے کے آپ کو چلی ورقہ بن نوفل کے پاس. اس مکہ شہر کے اندر ورقہ بن نوفل ایک بوڑھے تھے جن کی عمر بڑی لمبی ہو گئی تھی، 100 سے اوپر، اور بڑھاپے کی وجہ سے آپ کی آنکھ چلی گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے. لیکن وہ بہت پڑھے لکھے انسان تھے. وہ عیسائی بن چکے تھے، شرک چھوڑ کر کے توحید پر آ گئے تھے، اور اس وقت دین حق جو تھا وہ دین عیسائیت تھی. اسلام سے پہلے جو دین تھا وہ دین عیسائیت تھی. وہ عیسائی بن چکے تھے اور تورات اور انجیل کا ترجمہ کر رہے تھے وہ عربی میں، تاکہ عرب کے لوگ پڑھ سکیں. ان کے پاس لے گئے، وہ رشتے میں ان کے چاچا بھائی تھے حضرت خدیجہ کے. گئے اور جا کر کہا کہ بھائی جان اپنے بھتیجے سے بات کرو، ذرا دیکھو اس کو کیا ہو رہا ہے. وہ معبر بھی تھے، خواب بھی سنتے تھے، پڑھے لکھے انسان تھے. حضرت ورقہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا ابن اخی، اے بھتیجے بولو کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ. اللہ کے رسول نے یہ سارا واقعہ کہہ سنایا کہ آج میرے ساتھ غار حرا میں کیا کیا ہوا. ایک آدمی آیا، اس نے کہا اقرا، نہیں میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، گلے سے لگایا، دبوچا، سارا واقعہ کہہ کے سنا دیا. ساری باتیں سننے کے بعد حضرت ورقہ نے کہا ھذا الناموس الذی نزل علی موسیٰ، یہ تو وہی فرشتہ ہے جبرائیل جو موسیٰ پہ نازل ہوئے تھے، جو عیسیٰ پہ نازل ہوئے تھے. سارا واقعہ سننے کے بعد انہوں نے کہا یہ تو وہی فرشتہ، وہی جبرائیل فرشتہ ہے جو نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آتے تھے. موسیٰ پر بھی یہی نازل ہوئے تھے، ان کو علم تھا. اور آگے کیا کہا وہ سننے والی بات ہے. انہوں نے کہا کہ یا لیتنی کنت حیا یا لیتنی کنت شابا، اے کاش میں اس وقت جوان ہوتا، میں اس وقت زندہ رہتا، اذ یخرج کا قوموں کا، جب آپ کی قوم یہ مکے والے لوگ آپ کو مکے سے باہر نکال رہے. تمنا ظاہر کی ہے ورقہ نے، کاش میں اس وقت جوان ہوتا اور میں زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکالے گی. اللہ کے رسول اور گھبرا گئے، کہنے لگا وہ مخرجیہم، کیا مکے والے ہم کو باہر نکال دیں گے؟ دیکھیے بخاری کی حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی واقعہ نہیں، کوئی کتابوں کا نہیں، بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ان لوگوں نے تعجب سے پوچھا، اللہ کے رسول تعجب سے پوچھا وہ مخرجیہم، کیا مکے والے ہم کو مکے سے نکال دیں گے؟ فرمایا ہاں، جتنے بھی لوگ اس طرح کے پیغامات لے کے آئے ہیں ان کو دکھ ہی جھیلنا پڑا پوری زندگی، تکلیف ہی جھیلنی پڑی پوری زندگی. ان کو ان کی قوم نے گاؤں سے، شہر سے، ملک سے باہر نکالا. دیکھیے حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا، حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا، سب کو نکالے گئے نا، یہ سارے لوگ نکالے گئے. حضرت لوط کے ساتھ کیا ہوا، یہ سارے نبیوں کا اتہاس رہا ہے کہ ان کو نکالا گیا، ان پر ظلم ہوا. اور پھر ایک وقت آیا کہ انہی کے ماننے والے دنیا میں پھیلے، انہی پر لوگ ایمان لائے. تو حضرت ورقہ نے کہا کاش میں اس وقت جوان ہوتا، جب میں زندہ ہوتا، جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. اور آگے جو انہوں نے کہا وہ یہ کہا کہ ہمیں یہ پتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، مبعوث ہونے والا ہے، لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ وہ نبی آپ ہی ہوگے. مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ وہ نبی آپ ہی ہوگے، آپ نبی ہو اللہ کے، اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بنا رہا ہے، اور یہ وہی فرشتہ ہے جو نبیوں کے پاس آیا گیا. گویا حضرت ورقہ کی طرف سے بشارت ملی آپ کو
اور پھر اس کے بعد قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، پھر سارے حالات پیش آئے اور پھر مسلسل قرآن نازل ہوتا رہا۔ انشاءاللہ آگے کے حالات آپ کے سامنے میں رکھیں گے۔ تو اللہ کے رسول انسان تھے، بشر تھے، آپ کو رسول بنایا گیا، فرشتہ بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اپنے پیغام کو نازل کیا، اور وہی چیز ہم اور آپ تک پہنچی، وہ خالص دین جو ہم اور آپ تک پہنچی حدیث اور قرآن کی شکل و صورت میں، جس پہ چلنا ہم لوگ فخر کرتے ہیں، اس پہ چلیں، اور یہی نجات کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق سننے، حق پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر۔